سارے بیٹھے ہیں, بڑی اچھی بات ہے. خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. کچھ باتیں, کچھ اقوال زریں کتاب مقدس میں سے خیریت سے ہوں گے. اور یہ جو لفظ ہے نا, لفظ ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, یوتھ ہے, نوجوان بیٹھے ہیں, میں اپنی ایک ٹیسٹمنی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے. پاکستان کا پہلا ایک جوان لڑکا ہوں, یعنی یوتھ کا, جو ایک سیٹلائٹ پورے ایشیا میں, صرف پاکستان میں نہیں, ایک سیٹلائٹ چینل کا سی ای او. آپ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ زیادہ عمر کے ہوں یا زیادہ میچور ہوں تو پھر وہی انجیل کی بشارت کا کام کر سکتے ہیں. نمبر 2, آپ کو وہ اتنا سرفراز کرتا ہے, اب سوچ بھی نہیں سکتے. انسان کی سوچ کا لیول جہاں پہ ختم ہو جاتا ہے نا, کتنا کہ انسان ذہین ہو سکتا ہے, کتنا کہ ذہین ہو سکتا ہے. دسو ہاتھ لا, کتنا کہ ذہین ہو سکتا ہے. بہت بڑا عالم, پی ایچ ڈی, پروفیسر, جج, کتنا کہ بڑا جج ہو سکتا ہے, سپریم کورٹ کا جج. اس سے اوپر بھی کوئی جج بیٹھا ہے, اس سے اوپر بھی کوئی جج جس نے جج بنائے ہیں. کتنا کہ ذہین ہو سکتا ہے انسان. لیکن جو خدا کے ساتھ رہتا ہے نا, وہ ججوں سے بھی اوپر کا درجہ بخشتا ہے. میں نے اپنی لائف میں بڑے کرائسس دیکھے ہیں. میں اسی جمعرات کو واپس آیا ہوں, اور وہاں بیٹھ کر میں نے پاسٹر نوید صاحب کے ساتھ یہ ساری سیٹلمنٹ کی کہ ہم چھوٹا سا ایک پروگرام آرگنائز کرتے ہیں, ہم اس عبادت کا آغاز کرتے ہیں, کچھ میٹنگز کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کی ٹیم سے ملتے ہیں. میں آج یوتھ سے مخاطب ہوں, میری بات کو آپ نے غور سے سننا. باتوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. بات کو کی گہرائی, اونچائی اور چوڑائی. کپڑا ناپ کے لیتے نا, تھان, ہم جب سوٹ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کی جو چوڑائی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا جو بر ہے وہ اتنا ہے جی, اس میں بن جائے گا. اس کا بر بڑا چوڑا ہے, اس کا یہ بڑا ہے. اسی طرح لفظ جو منہ سے ادا کیے جاتے ہیں نا, ان کی گہرائی, اونچائی اور چوڑائی آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور بائبل ایک ایسی سیکرٹ ہے آپ کی لائف کی سکسیس کی. بائبل, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, بچوں غور سے سننا ہے. یہ جو بائبل ہے نا, اس کی گہرائی, یہ نہیں کہ آپ حوالے نوٹ کر لیں, آپ ریفرنس نوٹ کر لیں, آپ موسیٰ کی اسٹڈی کر لیں, آپ دانییل کے بارے میں اسٹڈی کر لیں, آپ حزقیل کے بارے میں اسٹڈی کر لیں, آپ داؤد کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں, آپ کتاب مقدس کے بڑے گہرے بھیدوں کو جانتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. علم ابلیس کے پاس بھی بڑا ہے, بڑا ذہین ہے, لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے. ایک کمی نہیں ہے, بہت ساری کمی ہے, لیکن ایک کمی سب سے بڑی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ بے ادب ہے. اس کے اندر ادب نہیں ہے, وہ اپنی میں میں ہے. لیکن جو انسان لفظ کی گہرائی, اونچائی اور چوڑائی کو سمجھتا ہے, وہ ہمیشہ سرفراز ہوتا ہے. یاد رکھنا میری بات, دعا میں جو آپ لفظ ادا کرتے ہو, آپ کو خود نہیں بعض اوقات پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں, میں کیا لفظ ادا کر رہا ہوں. بات کو سننا ذرا, مجھے آپ کے چند منٹ چاہیے, بڑے گہرے ہیں. میں فارنرز کو پریچ کر کے آیا ہوں. وہ فارنر جن کو 40 سال ہو گئے خدمت کرتے ہوئے, میں ان کو بھی بتا کے آیا ہوں. ورڈز, یہ جو لفظ ہے نا ورڈ, جس کو آپ اردو میں لفظ بولتے ہو, انگلش میں ورڈ اور اردو میں لفظ بولتے, اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اس کا کسی کو بہت کم پتہ ہے کہ اس کا لفظی مطلب کیا ہے. نام, یہ جو نام رکھ دیتے ہیں نا ہم, نون الف نام, میم نام, اس کا لفظی مطلب کیا ہے؟ لفظ کی ہیر پھیر کیا ہے, لفظ جڑے کیسے؟ یہ عبادت لفظ ہے, عبادت, دت یہ کیوں بنا؟ یہ خدا کیسے بنا؟ خود ہست کیسے آ گیا؟ یہ خدا کیسے لفظ وجود میں آ گیا؟ یہ بائبل, بیبلیا, یہ لفظ کہاں سے اترے, کہاں سے آئے, کیوں جڑے, کیسے جڑ گئے, کہاں سے آ گئے, کہاں سے زندگی میں شامل ہو گئے؟ ہم صرف
ادا کرنا جانتے ہیں لیکن ان کی گہرائی اونچائی کو نہیں سمجھتے. داؤد کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی وہ خدا کا بیسٹ فرینڈ تھا. اس کی وجہ یہ تھی وہ جانتا تھا کہ یہ لمحے یہ لفظوں کے ہیں. گناہ ہو گیا, فضل نہ لے رب بخش گناہ سب میرے, مانگو فضل رحم کر, تو ہی ہوتے میرے تیرے تو علاوہ ہے کیڑا ہے. خوشی میں ناچنا شروع کر دیا, شکر یہوہ دائی کرو کرو شکر یہوہ دا. اس کے پاس لفظ بڑی کمال تھے. ہر چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آپ جو کام کرتے ہو, کپڑے جو سلائی کرتا ہے نا درزی, جو درزی ہے وہ پلمبر کا کام نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے کام درزیوں کا سیکھا ہے. پلمبر کا کام کرے گا اپنے ہاتھ پہ ہتھوڑا مارے گا, اپنے ہاتھ توڑ دے گا, کیونکہ پلمبر کا کام ہتھوڑے اور شہری ہے. اور سلائی کا کام کس کا, سوئی اور دھاگے کا. اس لیے پلمبر کا کام کون نہیں کر سکتا, درزی نہیں کر سکتا, اور درزی کا کام پلمبر نہیں کر سکتا. اسی طرح انسان جو خداوند میں ہے, لفظ کو سمجھنا, جو خداوند میں ہے اس کو ہر چیز کو سمجھنا پڑے گا. میں کون ہوں, میرا وجود کیا ہے, میں who I am. لائف کو سٹیبل کرنا, لائف کو سیٹل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے. لائف کو سیٹل کرنا, اپنے آپ کو ہی نہیں پتا عبادت کیا کر رہے ہو. میں کون ہوں, میرا وجود کیا ہے, میرا ہونا کیا ہے, میرا ہونا کیا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس کی کو ٹھیک ہے, کیسے اس کی کو ٹھیک نہیں ہے, اس کی تھوڑی سی ایکو نہیں لگائی. یہ میں نے جان بوجھ کے اس کو بلایا ہے. ایگزامپل کہا نا, میں نے آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وہ کہتا میں نے ایکو لگائی ہی نہیں. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ تمہیں جواب آئے, آگے سے تمہیں جواب آنا چاہیے. وہ بندہ کچھ تو بولے. اب جس سے بات کرنے کے لیے بیٹھے ہو, پریئر میں بیٹھے ہو, وہ جواب تو دے کچھ. وہ آپ کو کچھ بولے تو صحیح, کوئی کو کھولے یا نہ کھولے کو جواب دے کرے. خود ہی کو کر بلند اتنا, ہر تقدیر سے پہلے خود پوچھے کیا چاہیے بتاؤ. وہ کچھ بولے تو صحیح. یہ میں نے ایکو نہیں کھولی, کیوں نہیں کھولی, وہ جانتا ہے. کیونکہ اس کی گہرائی اونچائی کو وہ سمجھتا ہے, کیونکہ وہ ساؤنڈ کے اوپر بیٹھا ہے. جو آپ کے سسٹم پہ بیٹھا ہے, آپ کو اسے بات کرنے کی ترتیب کا پتہ چلنا چاہیے. اور جب تک آپ کو اس کی ترتیب کا پتہ نہیں چلے گا, کس عبادت کی بات کرتے ہو آپ, کس دعا کی بات کرتے ہو آپ, کس بائبل کی بات کرتے ہو آپ. بائبل یہ ہے, پڑھ لیا, حوالے یاد کر لیے, سر کو جھکا لیا, ہاتھ اٹھا لیے, یہ دعا ہو گئی, عبادت ہو گئی. کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے نظام ہستی, کوئی تو ہے نا. اگر کوئی تو ہے جو چلا رہا ہے اس پورے سسٹم, اس پورے نظام کو جس نے خلا میں کھڑا کر دیا ہے, وہی, اسی کا نام خدا ہے. وہی بینین کا خدا ہے, وہی جوائس میر کا خدا ہے, وہی پالوس کا خدا ہے, وہی خادموں کا خدا ہے, وہی میرا خدا ہے. وہی خدا ہے جو ہم سب اس کا نام. انگلش میں چلے جائیں تو وہاں پر گاڈ ہے, ہبریوں میں چلے جائیں وہاں پہ یہوشو ہے, یہاں پہ آ جائے تو یہاں پہ خدا ہے. اور پرتگال میں چلے جائیں وہاں پہ جیسوس ہے. اب جہاں چلے جاؤ گے اس کا نام بدلتا جائے گا, لیکن لفظ وہی رہے گا, اس کا وجود وہی رہے گا. وہ گاڈ ہے, پرمیشور ہے, یہوہ ہے, وہ خدا ہے, وہ میں ہے, وہ یا ہے, وہ ایل ہے, وہ صاحب کمال ہے. لیکن اس کے ساتھ ریلیشن بنانا بڑا ضروری ہے. اگر رشتہ ہی نہیں ہے, آپ خدا تعالیٰ کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہو, تو پھر آپ مسیحی نہیں ہو. مسیحی وہ ہے جو روبرو سے دیکھے. وہ کہتا ہے میں دنیا کی آخر تک ہمیشہ تیرے. میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے زندگی میں ایسے پریکٹیکلز دیکھے ہیں. میرے ساتھ خدا نے باتیں کی ہیں, میرے ساتھ جیسس کرائسٹ نے باتیں کی ہیں. اس نے مجھے جو کچھ دکھایا وہ سب کچھ ویسے ہوا ہے. میں ہم لوگوں کو بھی وہی کچھ دینا چاہ رہا ہوں, آپ بھی ویسے کرو. جیسس کرائسٹ کا مطلب دنیا میں آنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ سمپلی آئے, چلے گئے, زندگی قربان کر دی, صلیب پر جان دے دی, اب کروس پر چڑھے, مر گئے, دفن کیے گئے,
زندہ ہوئے آسمان پہ چلے گئے؟ نہیں. ان کا مطلب کیا تھا؟ ان کا آنے کا مقصد تھا. جیسس کرائسٹ نے کروس پر ایک لفظ بولا تھا، ایک سینٹنس بولا تھا، تمام ہوا. وہ پرانے عہد نامے کے جو وعدے اب لوگوں سے میرے سے کیے گئے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے کہ تم بھی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو. اور میں جو کچھ میری ذمہ داریاں تھی میں نے پوری کر دی ہیں. اسی طرح جو خادمین ہیں، خدا کے لوگ ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، وہ کلام سنا رہے ہیں. لیکن بدبختی یہ ہے ہماری کلیسیا کو سمجھ نہیں آ رہی. ہماری کلیسیائیں اب نہ کانوں سے سننے والی ہیں نہ آنکھوں سے دیکھنے والی ہیں. کان بند کر دیے ہیں، آنکھیں بند کر دی ہیں. کلام سنا ہے ادھر ہی چھوڑ جانا ہے. ایسا مت کرو پلیز. کلام کو سنو، اس کے ساتھ چلو، اس کو ساتھ لے کے چلو. اور یہ بڑی آنر کی بات ہے. ہم کہتے ہیں اے خدا میں تیرے ساتھ چلوں. اور تم کیسے چل سکتے ہو جبکہ تم جس کے ساتھ چل رہے ہو تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے وہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اس کے ساتھ چلنا کوئی کیا ہے؟ خدا کون ہے؟ جیسس کرائسٹ کون ہے؟ یا اس کے رسول کون ہے؟ کزن ہے ہماری. کال کرنے کے وہ مل جائے گا. کون ہے وہ ہوا میں اڑانے والا، جہاز اڑانے والا کوئی پائلٹ ہے جس کی میں ٹکٹ خریدوں گا، جہاز پہ چلا جاؤں گا اور میں اس کو بولوں گا میں خدا تجھے ملنے آیا ہوں؟ نہیں. وہ ایک ایسی پرسنالٹی کا نام ہے جو اول و آخر، ابتدا و انتہا ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کہتا جہاں جب مجھے پکارے گا میں تیرے سامنے موجود ہوں. لیکن اس بات کی گہرائی اونچائی کیا ہے یہی تو سمجھنا ہے. یہ جو لفظ ہے نا، لفظ کا لفظی مطلب ہے کریکٹر، کردار، رویہ. لفظ کا لفظی مطلب، یہ جو لفظ ہے نا یسوع، میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتایا تھا، یہ جو لفظ ہے نا یسوع، یہ دو لفظوں سے لفظ یسوع بنا. یسوع یہ ہے یا-سو. یا کا مطلب ہے یہوہ اور سو کا مطلب ہے چھڑانے والا. جس کے ساتھ یہوہ چھڑانے والا ہے مجھے بتائے اس پر کیا آفت آئے گی. لفظ کا لفظی مطلب، لفظ کا لفظی مطلب ہے کردار، کریکٹر. جیسس نے کیوں جیسس کے لیے یہ لفظ سلیکٹ کیا گیا؟ جیسس کرائسٹ کیوں؟ اس نے کہا تو اس کا نام کس نے کہا؟ اینجل نے کہا، فرشتے نے کہا. کیا مقدسہ مریم سے کیا کہا؟ اس نے کہا تو اس کا نام ایمینویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے. یعنی خدا خود خدا کے ساتھ تھا، خدا ہی خدا تھا. اور اس نے انسانی شکل لی، دنیا میں آیا. ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے. ہم نے اس کا جلال دیکھا. گریس مجمع. ہم گریس مجمع میں بیٹھے ہیں، ہم اس کی گلوری میں بیٹھے ہیں. جیسس کرائسٹ کی سٹوری کو مت سٹوری بنا کے پڑھو کہ یہ ایک سٹوری تھی. آپ کو کوئی پوچھ لے، کوئی پوچھ لے جیسس کرائسٹ کون ہے. سپوز آج کل آپ کو پتا ہے وہ مقدسہ مریم کے میلے میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پر وہ بڑے سوال جواب اس دفعہ ہوئے. اب کیوں آئے ہیں جی مقدسہ مریم کے میلے پہ؟ آپ کو مقدسہ مریم کا پتا ہے وہ کون ہے؟ لوگوں کو 90% لوگوں کو یہ نہیں پتا مقدسہ مریم کون تھی. کمنٹس میں پوچھا کسی میڈیا والے نے کہ مقدسہ مریم کون تھی، کب پیدا ہوئی تھی، یہاں پر کیا لینے آئے؟ آپ کو جسٹ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. اور جب پوچھا تو لوگوں کو 90% پتہ ہی نہیں who is میری. اور پرتگال میں اس کو بولا گیا ماریا. کس لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ماریا کون تھی، میری کون تھی، مقدسہ مریم کون تھی، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور کہہ رہے ہم جا رہے ہیں جی ماں کے میلے پہ. مطلب میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کیوں جا، صرف سمجھانے کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں. لوگوں کو سٹوریز کے بارے میں، ہم سٹوریز کم از کم سٹوریز تو پڑھ لیں. اچھا ہم نے بطور سٹوری پڑھ لیا جیسس کرائسٹ خدا کے ممسو تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے، وہ خداوند ان کے ساتھ تھا، وہ 8 دن کے تھے، ہیکل میں گئے اور وہاں پر شمعون نامی راست باز شخص تھا، اس نے ماتھا چوما اور کہا خدا میں نے تیری نجات دیکھ لی. یہ تو ہے ساری سٹوری. وہ 12 برس کے ہوئے، پھر انہوں نے 30 برس کے ہوئے بپتسمہ لیا. یہ تو ہے ساری سٹوری. لیکن خدا ان کی سٹوری کو سٹوری مت سمجھو، یہ سٹوری نہیں ہے. اس کے اندر کی گلوری کو سمجھو. اس کے اندر گلوری کیا ہے، اس کا وجود کیا ہے.
اس کی ڈیپتھ کیا ہے, اس کی اونچائی کیا ہے, وہ کہاں سے آیا, کیوں کر آیا, کیا کچھ اس نے برداشت کیا میرے لیے. اس نے کہا تم خداوند ہمارے ساتھ ہے, اس کا نام ایمینویل رکھنا. آج لوگ نام کا مطلب نہیں جانتے. نام کا لفظی مطلب ہے کردار. یہ جو نام آپ لوگ رکھتے ہو نا, نام لفظ یوز کرتے نا, نام ہی رکھیے, یہ جانچ کے رکھو خداوند ہمارے ساتھ ہے. اب جتنی دفعہ اسے پکارو گے آپ ورد کرو گے. ایک بات کو بار بار دہرانا کیا کہلاتا ہے؟ ورد کہلاتا ہے. اب ورد کرتے ہو, آپ ایک نام بار بار لیتے ہو, ایوب ایوب ایوب, شمعون شمعون, آپ ورد کر رہے ہو. اور جیسس کرائسٹ کو جب ہزاروں لوگ پکارتے تھے یسوع یعنی یہوہ چھڑانے والا, یہوہ چھڑانے والا, تو بتاؤ یہوہ چھڑاتا تھا کہ نہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کردار بھی وہی تھا. اگر ہم جان نام رکھ لیتے ہیں, مان لیا ہم نے پیدرو پیٹر نام رکھ لیا, تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے پیٹر جیسے ہو جاؤ گے؟ پیٹر بن جائے گے. وہ پیٹر تھا, وہ اس جیسا کوئی نہیں تھا. جب جیسس کرائسٹ نے پیٹر کو بولا تھا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ میرے پیچھے آ, میں تجھے کیا کروں گا, میں تجھے آدمگیر بناؤں گا, تو کیا کیا وہاں پر اپنے باپ کو, بھائیوں کو, سب کچھ چھوڑا اور اس کے پیچھے ہو گیا. آئیں آپ کے ساتھ ایک حوالہ دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں. مقدس لوکا طبیب کی معرفت سے لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 9واں باب اور اس کی 18ویں آیت پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا. ذرا ساتھ رہیے گا, ساتھ چلیے گا. جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے, تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. ہم نے لائف کی سٹیبلٹی کے بارے میں سیکھنا ہے آج. لائف کو سٹیبل کیسے کرنا ہے, کیا کہتے ہیں. انہوں نے جواب میں کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا, بعض ایلیا کہتے ہیں, بعض یہ کہ قدیم نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے. اس نے کہا, کس نے؟ اس نے کہا لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو فوراً کون بولا؟ پیٹر, پترس. لوکا کی انجیل اس کا 9واں باب اور اس کی 18ویں آیت. پترس نے جواب میں کہا خدا کا مسیح ہے. کیا ہے؟ تو خدا کا مسیح. اب میں آپ کو اس کے ہزاروں ریفرنس دے سکتا ہوں کہ ایلیا پرانے عہد نامہ میں سے, مقدس نوح کے بارے میں, اس کا خاندان کے بارے میں, اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ہزاروں ریفرنسز میرے مائنڈ میں. لیکن بنیادی بات آپ کو صرف بڑے سادے اور سمپل وے میں آپ کو سیکھنی ہے. میرا مقصد یہاں پہ اتنا سفر کر کے آنے کا, بچوں آپ میرے بچے ہو, بھائی ہو, ہم جو خادم ہیں, خادمین ہیں, یہ جو سینئر پاسٹرز بیٹھے ہیں, میں ہوں, پاسٹر نوید صاحب ہیں, خدا کے لوگ جن کے پاس بائبل ہے, یہ سفر کر آپ لوگ, ہم لوگ کلیسیا کے بزرگ ہیں, ہم لوگ کلیسیا کے خادم ہیں, ہم لوگ کلیسیا کی اور راہ دکھانے والے ہیں. وہ کیسے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیسے. میں اس کو آج آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. یہ جو لفظ ہے نا اینجل, اب زبور 91 پڑھتے ہو, جب زبور 91 کے اندر ایک لفظ یوز ہوا ہے, وہ اپنے اینجلز کو بھیجتا ہے. پرانے عہد نامے میں خدا اینجلز کو بھیجا کرتا تھا, نئے عہد نامہ میں وہ ہولی اسپرٹ کو بھیجتا ہے. پرانے عہد نامہ میں وہ اینجلز کو بھیجا کرتا تھا. زبور 91 کے اندر لکھا ہے وہ اپنے اینجلز کو بھیجتا ہے, اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے, تاکہ کیا کرے, تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے. غور سے سننا, غور سے. اب کی صرف چند منٹ مجھے غور چاہیے. وہ جو اینجلز ہے نا, وہ اینجل لفظ جو ہے اس کا ہیبریو میں آپ مطلب دیکھتے ہیں. عبرانی زبان کے اندر, جس کے اندر بائبل لکھی گئی, اس کے اندر دیکھتے ہیں, وہاں پہ لفظ یوز ہوا ہے ملاک. کیا لفظ یوز ہوا ہے؟ ملاک, MLAWK, ملاک. لیکن اگر ہیبریو میں اس کو بولے تو یہ ہے ملاخ, ملاخ. اب جو لفظ ہے نا ملاخ, اس کے 4 مطلب ہیں. پہلا پادری, نمبر 2 پریسٹ, نمبر 3 پہلا پادری پاسٹر, نمبر 2 پریسٹ جس کو ایونجلسٹ بولا جاتا ہے, مشنری بول دیتے ہیں. پاسٹر, پریسٹ یعنی ایونجلسٹ. نمبر 3 اسپرچول فادر, اور روحانی باپ. نمبر 4
اس کا جو مطلب ہے نمبر 4 امبیسڈر. امبیسڈر جو آپ کو ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کے جانے کے لیے اتھارٹی دیتا ہے, آپ کو ایک جگہ سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو اتھارٹی دیتا ہے, اس کو امبیسڈر بولتے ہیں. آپ کا یہ جو اینجل ہے عبرانی زبان کے مطابق اس کے 4 میننگز ہیں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کا مطلب ہے ہم بے مرشدے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا اسپرچل فادر کون ہے, ہمارا پاسٹر کون ہے. ہماری کرسچینٹی ایسی دنیا کے اندر قوم ہے جو بے مرشدی ہے. دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر, ہر مذہب کے اندر, ہر فرقے کے اندر مرشد پایا جاتا ہے جس کو اسپرچل فادر بولتے ہیں. لیکن ہمارے لیے بھی جیسس کرائسٹ نے کہا میں تیرا روحانی باپ. جیسس کرائسٹ نے مخاطب ہو کے کہا میں تمہارا استاد ہوں, ٹیچر ہوں, تمہارا اسپرچل فادر ہوں. اور اسپرچل فادر کیا کرتا ہے؟ ماں تو اپنا فیڈ کراتی ہے, لیکن اسپرچل فادر تمہاری روح کو فیڈ کراتا ہے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا میرا اسپرچل فادر کون ہے. وہ تیرے لیے اپنے اینجلز کو بھیجتا ہے جو تجھے کلام سے تعلیم دیتا ہے. کبھی آج کے دور میں بڑے بڑے آپ نے کروسڈ دیکھے ہوں گے, دنیا کے بڑے بڑے خادم, دنیا کے بڑے بڑے کروسڈز کے اندر آپ نے کبھی دیکھا ہے اینجلز کو؟ نہیں, کبھی اینجل نہیں دیکھا. یا کبھی پہاڑا دے توڑتے ہوئے بندے کو دیکھا ہے, پتہ پیرا کھیڈے لگن ڈے تے اینجل آ گیا, کبھی دیکھا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ تیرا اسپرچل فادر, تیرا پریسٹ, تیرا ایمبیسڈر تیری لائف میں آئے گا, وہ تجھے بائبل سے تعلیم دے گا اور تیری زندگی کو ٹھیس نہیں لگے گی. اس کا مطلب یہ ہے. لیکن ہم بے مرشدے ہیں, اسی لیے ہم بے ادب ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں گریس کے پاس کیسے جانا ہے, ہمیں اسپرچویلٹی میں کیسے انٹر ہونا ہے, ہمیں خدا سے کیسے ملنا ہے, ہمیں خدا کے پاس کیسے جانا ہے, ہمیں لفظوں کو جو بائبل کے اندر درج ہے ایک ایک ورڈ کو کیسے سمجھنا ہے. اب جیسس کرائسٹ یہاں پہ جب دعا کر چکے, لفظ دیکھو, جب بھی جیسس کرائسٹ نے کو بات کی تب اس نے دعا کی. جب اس نے جو کچھ کیا اس نے پریئر کی, اور بغیر پریئر کے جیسس کرائسٹ نے کچھ نہیں کیا. بڑا غور سے سننا ہے. جیسس کرائسٹ جس کے آپ اور میں فالوور ہیں, آپ بھی فالوور ہیں نا, میں بھی فالوور ہوں, آپ بھی ماننے والے, میں بھی ماننے والا ہوں, آپ بھی اس کے پیچھے چلنے والے, میں بھی چلنے والا ہوں. میرا بھائی کیمرہ مین ہے, یہ بھی جیسس کی وجہ سے یہاں پر ہے, یہ جیسس کے کام کی وجہ سے ہے. وہ ساؤنڈ آپریٹر ہے, وہ بھی یہاں پہ بلایا گیا ہے, وہ بھی کس کام کے لیے؟ جیسس کے کام کے لیے. یہ سیٹ اپ لگایا گیا ہے, یہ کس کے لیے؟ جیسس کرائسٹ کے لیے. یہ ہمارے چیئرمین صاحب ادھر ناچ رہے تھے, کس کے لیے؟ جیسس کرائسٹ کے لیے. وہ اپنے لیے نہیں ناچ رہے. ہر بندے کی جس طرح سوچ کی گہرائی اونچائی فرق ہے, ہر بندے کا سوچنے کا, پرکھنے کا, دیکھنے کا, سونگنے کا, بولنے کا انداز فرق ہے. اور جیسس کرائسٹ نے جب بھی جو کچھ کیا اس نے سب سے پہلے پریئر کی, اس نے دعا کی, اور بغیر دعا کے اس نے کچھ نہیں کیا. لیکن ہم آج دعا کے بغیر سب کچھ کرتے ہیں. شاید بہت عقل مند ہیں, شاید ہم بہت دانا ہیں, شاید ہم بڑے عقل مند ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں بھی آپ کی طرح ینگ ہوں, آپ سے بات کر رہا ہوں, میں ان سے نہیں بات کر رہا, یہ تو بزرگ ہے میرے بھی سینئر ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کی طرح میں بھی ینگ ہوں. آپ کے کتنے دوست ہیں؟ بہت سارے ہوں گے, 2 3 4 5 6 7 8 10, لیکن میرا دوست ہی کوئی نہیں ہے. میں دوست بناتا ہی نہیں ہوں, میری دوستی نہیں ہے کسی سے. پوچھ لیں, میری ٹیم بیٹھی ہے, ان سے جہاں پہ مرضی حلف دلوا لیں, کہ ان سے ثابت کروا دیں میرے دوست ہیں, میں ان کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں. میرا دوست ہی کوئی نہیں ہے. جیسس کرائسٹ از اونلی مائی فرینڈ. جیسس کرائسٹ از اونلی مائی فرینڈ. اور میں جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں, جب کوئی بات ہوتی ہے, میں بغیر پریئر کے کچھ نہیں کرتا. بڑے بڑے مصیبتیں آئی, بڑی بڑی پریشانیاں آئی, بڑے بڑے کرائسس آئے, بڑے بڑے دکھ آئے, لیکن میں نے ہر بات اپنے دوست سے شیئر کرنے کے بجائے میں نے جیسس سے کی. اور میں اپنے کمرے سے نہیں نکلتا وداؤٹ کسی بات کے, بغیر کسی مقصد کے. پوچھ لیں, میں 24 گھنٹے بعد اپنے گھر سے نکلا ہوں. میں نے باہر بھی نہیں, چاہتی بھی نہیں ماری, باہر گلی چکی ہوں گے, میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا. جانا ہے تو جنگل جانا ہے, جنگل میں پریئر کرنی ہے. ڈیلی جاتا ہوں پچھلے 4 سال سے. ہزاروں ویڈیوز میری دیکھتے ہیں پاسٹر صاحب. میں جنگلوں میں ٹائم گزارتا ہوں, میری اپنی عادت ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے بات کروں, آپ جنگلوں میں جاؤ نہ جاؤ یہ آپ کا سمجھ ہے, میری سمجھ اپنی ہے. لیکن آپ لوگوں کو صرف اس کلام پہ لے کے آ رہا ہوں, آہستہ آہستہ, سلولی سمجھا کے,
بھائی ہم اب جب ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، اب بڑے سے بڑا کروسڈ آرگنائز کر لو، 1 کروڑ لگا کے، ہزاروں بسیز لگا کے، لاکھوں لوگ اکٹھے کر لو، لیکن ایک بھی سول کو، ایک بھی روح کو سمجھنا ہے، اس کروڑ روپے لگائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آج دکھاوے بڑے ہیں۔ میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، سوری، میں خدا سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ سے بھی، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ نظر آ رہا ہے، آج لوگ مصیبتوں میں کیوں گر رہے ہیں؟ ایک ایماندار کی دعا سے شہر سرفراز ہوتے ہیں، پاکستانی مسیحیں ڈوبن رہے، غربت بڑھ رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، پریشانی بڑھ رہی ہے، سب کچھ فارمرز میں بھی ہے، وہاں پہ بھی مہنگائی ہے، بڑی ہے، پیٹرول کی قیمت وہاں سے یہاں سے زیادہ ہے، وہاں پہ سیلری یہاں سے کم ہے، لیکن ان کے گھر میں برکت بڑی ہے، وہاں پہ ان کے پاس یہاں پہ ہماری سیلری 70,000 ہے، ہماری پوری نہیں پڑ رہی، ان کی سیلری 1300 ہے، ان کی سیلری $800 ہے، ان کی کیسے پوری پڑ رہی ہے؟ وہ ڈالروں میں ہے، نہیں، ان کے پاس بھی سب کچھ وہی ہے، وہ بھی اسی منہ سے کھاتے ہیں، وہ بھی انہی ہاتھوں سے کمائی کرتے ہیں، لیکن ہمارے کاموں میں برکت کیوں نہیں؟ ایماندار کہاں چلے گئے ہیں جو دعا کرے شہر بچے؟ ایماندار کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ دعا کرنے والے کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ رونے والے کہاں چلے گئے ہیں؟ یہاں پہ پیٹر کی بات آپ نے آج انڈرسٹینڈ کرنی ہے۔ یہ پیٹر نے 12 شاگرد بیٹھے ہیں، یسوع مسیح نے پہلے دعا کی ہے، کیوں بات دل میں آئی؟ کیوں؟ اس نے پوچھا یار کیا کہتے ہیں لوگ میرے بارے میں؟ ابھی ٹائم ہی ضائع کرن رہے ہو، میں دسو تو صحیح کہ تسی بھی ٹائم ہی ضائع کرن رہے ہو، کی آندے ہیں لوگ میرے بارے میں؟ دعا کی، جیسس کے دل میں آئی بات۔ اب لوگ اس کا جیسس کا ہے تو دلوں اور گردوں کو جانچنے والا ہے کہ نہیں؟ یسوع مسیح ہے کہ نہیں دلوں اور گردوں کو جانچنے والا؟ کیوں بچوں؟ ہے نا؟ جیسس کا دلوں اور گردوں کو جانچنے والا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے باتیں کی ہیں باہر، لوگوں نے باہر باتیں کی ہیں، لوگ باتیں کریں گے باہر، لوگ بہت کچھ کہیں گے باہر، وہ جیسس کرائسٹ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہیں گے۔ میں نے آج تک کبھی کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی، میں نے آج تک کبھی کوئی دوسری مووی نہیں پڑھی، دیکھیں، کیونکہ جب میں دوسروں کو یا کسی اور چیز کو سٹڈی کروں گا وہ میرے مائنڈ کو منتشر کرے گی۔ کیوں؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جی وہ کیوں؟ اب فزکس کو پڑھ کے کیمسٹری سے ریلیٹڈ نہیں کر سکتے، کیمسٹری کا اپنا کام ہے، فزکس کا اپنا کام ہے، اب دونوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اب اردو پڑھ رہے ہو، میتھ کو اردو کو اکٹھا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بک کا ہر چیز کا کام اپنا ہے۔ اب بائبل پڑھ رہے ہو، پھر آپ کو بائبل ہی پڑھنی ہے، پھر بائبل کو دیکھنا ہے، بائبل کیا بتا رہی ہے، بائبل کیا سکھا رہی ہے، بائبل میرا بیٹا کیوں بیمار ہے، میرا بچہ کیوں بیمار ہے، جبکہ ہمارے لاکھوں خادمین، ہمارے ہزاروں خادمین، ہماری بائبل، ہمارے جیسس کرائسٹ یہ بتاتے ہیں کہ اگر تو ایماندار ہے، ہاتھ رکھے گا، دعا کرے گا تو بیمار کیا ہوگا۔ تو پھر میں کون ہوں؟ میں ماں ہوں، میں اپنے بیٹے پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتی؟ میں باپ ہوں، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے گردوں میں مسئلہ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، بلڈ پریشر ہے، بخار ہے، شوگر ہے، پھر پادری کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ پاسٹر کو کال کرو، دعا کرو، جلدی کرو، جلدی کرو، پاسٹر صاحب دعا کرو، منڈا بیمار ہو گیا، بڑا بخار تیز ہو گیا، میرا سانس لینا بھی اوکھا ہو گیا۔ تیرے پاس بھی اتھارٹی ہے، اتھارٹی، تیرے منہ کے اندر بھی اتھارٹی ہے، دیکھو تو صحیح، غور کرو تو صحیح، کرو تو صحیح۔ اس کا یہ جو لفظ ہے نا جیسس کرائسٹ کا مکاشفہ کے اندر یوز کیا گیا ہے، اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی ہے، وہ جو دھار لفظ ہے نا اس کا مطلب ہے گریک زبان کے اندر سٹوما، 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 غور سے سنو، اس کا مطلب ہے سٹوما گریک بھاشا کے اندر، کیونکہ نئی زبان جو ہے، نیا عہد نامہ جو ہے یہ کس میں لکھا گیا ہے؟ یہ گریک میں لکھا گیا ہے، اور گریک زبان کے اندر یہ جو لفظ یوز ہوا ہے دھار کا مطلب ہے سٹوما، سٹوما کا مطلب ہے منہ۔ اب اپنے منہ کو پرتگال میں اس کو بولتے ہیں بوکا، یہ جو آپ کا منہ ہے اس کو بولتے ہیں بوکا، گریک میں اس کو بولتے ہیں سٹوما، سٹوما کا مطلب ہے اردو میں منہ۔ آپ کو دھار دی گئی ہے، آپ کو منہ دیا گیا ہے، آپ اتھارٹی ہے آپ کے منہ کے اندر، کیونکہ آپ ایک ایسے کریکٹر کے فالوور ہو جس کا نام جیسس ہے۔ وہ کہتا ہے جو کچھ میرے نام سے چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا، لیکن ہمیں اپنی اتھارٹی کا پتہ نہیں، ہمیں اپنی منہ کی اتھارٹی کا پتہ ہی نہیں چل رہا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں پاسٹرز بھی نہیں بتا رہے۔ کروسڈ آرگنائز کرنا کوئی بڑی بات نہیں، میں بھی پیسے لگاتا ہوں، چلے پاسٹر صاحب ہمیں کروسڈ آرگنائز کرنا، لیکن کوئی کام نہ ہوئے فائدہ، وہ جو شو آف کرنا ہے، ورشپر بھی آگے، سٹیج بھی لگ گیا، وہ ہولی اسپرٹ بھی موجود ہے،
یہاں پر خدا بھی موجود ہے, یہاں پر بہت کچھ موجود ہے. موٹر سائیکل بھی نام میں نکلے گی, یہاں پر جو ہے جہیز بھی نام میں نکلے گا. واٹ از دس؟ بلیسنگ تو کسی کو بھی نہیں مل رہی, باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں, ذرا اس پہ تو غور و فکر کرو. جیسس کرائسٹ نے غور و فکر کی باہر کیا باتیں ہو رہی ہیں, جب سب کچھ جان لیا کہ باہر میرے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں. پھر اس نے دعا کی, کیا کی؟ دعا کی, اور دعا کرنے کے بعد پوچھا دسو والا کی جانتے رہے لوگ, تو دسو نے صحیح لوگ کی میرے بارے کی جانتے تھے. لوگ میرے بارے میں شاید جب میں ختم کروں گا میں اپنے گھر چلا جاؤں گا, آپ بھی گھر جا کے میرے بارے میں کچھ بھی کمنٹس دے سکتے ہیں. وہ اچھے دے گا تو برے دے گا. لو جی پادری تو ہے میں اسی گلا سنا کے ٹر گیا. تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, نوٹ اپنے پاس نہیں, بائبل کیا چاہتی ہے وہ بتا رہا ہوں. اب کیا برا بھی لگ سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. انسانی عقل ہے نا, یہ شیطانی عقل بھی ہو سکتی ہے, یہ کوئی بدل بھی سکتی ہے. خدا ادھر موسیٰ نو آتا جا فرعون کو آخ میرے لوگوں کو جان دے, وہ جان دے گا, جا جا میں تیرے نال ہاں. ادھر وہ ذہن وہ دل بدل دیتا سی. کچھ بھی کر سکتا ہے خدا. اسی میں بہت عقل مند بھی, بہت اچھا بھی کہہ سکتے ہو, بہت سارے بہت برا بھی کہہ سکتے ہو. پادری پتہ نہیں کیڑیاں گلاں کر کے, لیکن میرے اندر جو بولنے والا ہے وہ روح کی تڑپ ہے. وہ میں چاہتا ہوں آپ بھی ہم سب ایک جیسے ہو. میرے پاس جیسے اتھارٹی ہے 32 کنٹریز کا, مجھے ڈائریکٹر مجھے شوق نہیں ہے, لیکن مجھے بنا دیا گیا. مجھے پاکستان کے اندر اس ہیومن رائٹس کمیشن کا مجھے انہوں نے ڈائریکٹر انٹرفیس ہارمنی بنا دیا. مجھے ایک ایسی جماعت کا پاکستان کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا. میں آپ کو کون کون سے کارڈ آپ کو دکھاؤں گا اپنے اس کے پاس. مجھے کوئی بندہ روڈ پہ روکتا نہیں ہے. اگر روک لے میں اس کو سمپل اپنا کارڈ دکھاتا ہوں, وہ مجھے سلوٹ دیتا ہے, میں وہ جا رہا ہوں. کچھ ایسی اتھارٹیز بھی ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہی ہے. بہت کچھ ہے میرے پاس, لیکن میں نے کون سا جا کے کسی کو کہا مجھے دو. تینوں چنگیاں چیزاں نال وہ ہے جاندا, بات کو سمجھو تو صحیح. تینوں تاج رحمت دا کردا یا کا. اب جب دعا کی لوکل باہر گلاں کرن ڈے, یا خدا کو پتا چلا, جیسس کرائسٹ کو پتا چلا بھائی تو یار باتیں کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کی گلا کر رہے ہیں, جبکہ جیسس کو پتا تھا, جیسس کرائسٹ کو پتا تھا. جیسس کرائسٹ کو آپ کا بھی پتا ہے, جیسس کرائسٹ کو میری کرتوتوں کا بھی پتا ہے, جیسس کرائسٹ کو میرے کاموں کا بھی پتا ہے, اس کو میری گہرائی اونچائی سب کچھ پتا ہے. اس کو پادری شہزاد کون ہے, پادری شہزاد کون سی آئٹم ہے, اس کو سب کچھ پتا ہے. میں اس کو بتاؤں لے میں تیرا پتر ہوں, دسن دی لوڑ نہیں, کڈا کے چنگا میں ہے انہوں پتا ہے. میں تیری بڑی چنگی دھی ہاں, دسن دی لوڑ نہیں ہے, انہوں پتا ہے میری دھی کڈی چنگی ہے. اس کو سب کچھ پتا ہے. اس کو مت بتاؤ, اس کو یہ بتاؤ کہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں. اس کی تعریف کرو. یہاں سے وہ یہاں پہ نظر کرتا ہے, وہ فیس بیوٹی پہ نظر نہیں کرتا. اگر فیس بیوٹی پہ نظر کرتا تو پھر داؤد کو نہیں, داؤد کے بھائیوں کو چنتا. وہ یہاں پہ نظر کرتا. میرا کوئی دوست نہیں ہے, میں کسی کے پاس نہیں جاتا, میں کسی کے پاس نہیں بیٹھتا, میں کسی کا ٹائم نہیں ضائع کرتا. فیصل آباد کے اندر میرا تیسرا بڑا مشنری سکول ہے, آ جاؤ سویرے چیک کر لو. لیکن میں اپنے سکول نہیں جاتا, پوچھ لو. میرے بندے بیٹھے ہیں, میرے دوست بیٹھے ہیں, پوچھ لو ان سے. میں اپنے سکول نہیں جاتا, یہ ساری ڈیوٹی میری جگہ پہ یہ دیتے ہیں, میری جگہ پہ یہ دیتے ہیں, میں نہیں جاتا. خدا مجھے کہتا ہے نہیں تمہیں الاؤ نہیں ہے, تم صرف میرے پاس ٹھہرو گے, صرف میرے پاس. اور میں ٹھہرتا ہوں, وہ مجھے سرفراز کر رہا ہے. میرا سکول کیسے چل رہا ہے, میرا سسٹم کیسے چل رہا ہے, کچھ بھی پتہ نہیں. لیکن وہ گرو اپ ہو ہے, گرو ڈے بائی ڈے, گرو. جب تم اس کے ساتھ ٹائم گزارو گے, وہ تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوگا اور تمہیں سرفراز کرے گا. لوگ باتیں کریں گے, لوگ پوچھیں گے کون ہے. اب تم بھی گھبرا کے کہہ سکتے ہو who is Jesus. مجھے کوئی آگے گولی مارے جیسس کے خلاف, بولو تم کو کہ آگے جیسس ایلیا تھا, میں کیوں بولوں. مجھے فائر مار دو, میں یہی بولوں گا جیسس از اے سن آف گاڈ. کہ میرے منہ میں اتھارٹی ہے, میں اپنی اتھارٹی کو چینج نہیں کر سکتا. میرے منہ کے اندر سٹوما ہے, دھار ہے, لیکن جیسس کے منہ کے اندر ڈبل اتھارٹی ہے, اس کے باپ کی اور اس کی. اس کے منہ سے دو دھاری تیز تلوار نکلتی ہے, ایک اس کی ایک اس کے باپ کی. اس کو ڈبل اتھارٹی ہے. وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں. ہم نہیں کہتے میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں میں تمہیں سچ ہی کہنا. ہم اس لفظ کو 2 دفعہ یوز نہیں کرتے. کیوں؟ ہمارے پاس سنگل اتھارٹی ہے, وہ جیسس ہے. اور جیسس خود کیا ہے, باپ میں ہے اور باپ اس میں ہے. ہاللیلویا. سو اس لیے جب لوگوں نے پوچھا, کسی نے کہا وہ ایلیا ہے, کسی نے کہا یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے, لیکن پترس نے کیا کہا, میں جانتا ہوں. پترس سے پوچھا تو کی آنا ہے, یارہ نے تو منہ دس دیتا ہے,
آج جڑے 11 بیٹھے نے انہوں نے تو مجھے دس دیتا ہے تو کی آنا ہے؟ میں جان تو خدا کا مقصود، تو خدا کا منہ ہے، تو خدا کی آواز ہے، تو خدا ہے، تو مسیحا ہے۔ پھر کیا کہا؟ پھر جیسس کرائسٹ نے کہا کہ میں تیرے تے کلیسیا بناؤں، میں تیرے تے کلیسیا قائم کراں گا۔ سنو، اگر اس وقت پیٹر بھی انہی کی طرح وہ بات کہہ دیتا تو پیٹر بھی پھر انہی میں شامل ہو جاتا۔ اب اپنے آپ کو دیکھو کہ کون کب کہاں مجھے کوئی میرے منہ سے ایسی بات نکلوانے کو ہے جو مجھے خدا سے شاید دور لے جائے، شاید میرے اوپر وہ بڑا کچھ کرنا چاہتا ہے۔ 6 لاکھ تو تیرے لوگ سیگے جڑے، اب مجھے ایگزیکٹ فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن خدا کے لوگوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں، وہ مجھ سے سینئر ہیں، ان کو یاد ہوگا، جو فرعون کی قید سے اسرائیلی نکل کے آئے۔ لیکن ایک اکلوتا کون تھا؟ ایک موسیٰ، جو اتنی بڑی قوم کو، لیکن اس کے ساتھ بھی 2 لوگ اور تھے، اس کا بھائی ہارون اور کون تھا ساتھ؟ مریم۔ دیکھو کیسی بڑی بات۔ لیکن دونوں بہن بھائیوں کے علاوہ کون تھا اس کے ساتھ؟ اس کے پاس اتھارٹی تھی، ایک سٹک تھی جو خدا نے اسے دی۔ وہ جہاں رکھتا تھا وہ سانپ بن جاتی تھی، جہاں رکھتا تھا پانی 2 حصوں میں ہو جاتا۔ اب لوگوں کے پاس بھی اتھارٹی ہے۔ وہ اتھارٹی کون سی ہے؟ وہ اتھارٹی کون ہے؟ وہ اتھارٹی بائبل مقدس ہے، وہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ آپ کے پاس یہ سیکھ ہے، جہاں رکھ دو گے یہ بات کرے گی، جہاں رکھو گے آگے یہ تم سے بات کرے گی، نہ کرے گی مجھے بتانا، میں خدمت چھوڑ دوں گا۔ لیکن کرو تو صحیح، بات کرو تو صحیح۔ دعا 3 لفظوں سے 3 حروف سے لفظ جڑا ہے دعا، دال عین الف، دل سے، عین عقل سے، الف ایمان سے۔ کرو تو صحیح، تینوں چیزوں کو پریزنٹ کر لو، حاضر کر لو۔ ٹیچر کلاس میں ہو نا کھڑی تو نام بولے نا جب کلاس میں بچے کا، عقیل آیا ہے جی پریزنٹ ٹیچر، اگر وہ حاضر نہیں تو کیسے بولے گا پریزنٹ ٹیچر؟ اگر وہ حاضر ہے اور سویا ہے تو پھر ٹیچر بول ہی جائے گا، ادھر نہ ہو نہیں اٹھے گا۔ اب کلاس میں بیٹھے ہو، اس کلاس میں جس کلاس کا جو ٹیچر ہے اس کا نام جیسس ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ وہ سب سے پوچھتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، لیکن مجھے میرا ہی نہیں پتا میں جیسس کے بارے میں کیا بتاؤں۔ پریئر میں بیٹھتا ہوں لیکن پریئر کی ویلیو کا نہیں مجھے پتا، پریئر کی ویلیو کیا ہے؟ چلے میں آپ کو یہ جو کچھ، اگر پیٹر جیسس کے ساتھ پریئر میں نہ وقت گزارتا وہ بھی دوسروں کی طرح کہہ سکتا، کیونکہ اس نے اپنی پریئر سے لائف سٹیبل کی، پریئر سے۔ اور پریئر کیا کرتی ہے؟ دعا کیا کرتی ہے؟ لائف کو سٹیبل کرتی ہے۔ جاب کے پیچھے مت بھاگو، جیسس کے پیچھے بھاگو، جاب تمہارے پیچھے بھاگے۔ سکسیس کے پیچھے نہ بھاگو، جیسس کے پیچھے بھاگو، سکسیس تمہارے پیچھے بھاگے۔ لیکن پریئر کی گہرائی تو سمجھو، پریئر کہاں مانتی ہے، پریئر کب کیسے کہاں مانتی ہے؟ کی آتا ہے بادشاہ کی آتا دانیل نو، جے تو کسی اور نو سجدہ کر کے وہاں تینوں میں بڑھ کے شیرا تک نہ پا دیا نا۔ پھر اس نے دعا کرنی چھوڑ دی، اس نے رخ بدل لیا، جس طرح رخ کر کے دعا کرتا ہے، نہ رخ بدلا نہ دعا بدلی، نہ تیسری بات نہ اس نے ٹائم بدلا۔ کتنا ٹائم دعا کر دے تو رخ بھی نہیں بدلیا تو وقت بھی نہیں بدلیا۔ اپنا ٹائم سٹیبل کرو اور ریلیشن بناؤ اپنے جیسس کے ساتھ۔ نہ ہسبینڈ بجائے نہ میرا صاحب آ گیا ٹھہر جب روٹیاں بنا، وہ روٹیوں کا ٹائم بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے خدا کے ساتھ ٹائم گزارو جو کمٹمنٹ کی ہے۔ کمٹمنٹ کے ساتھ چلو گے کیونکہ تمہارا خدا کمٹڈ خدا ہے۔ وہ ایک اور بات آپ کو بتا دوں، تمہارا خدا کمٹڈ خدا ہے، اسپرچول ہے، ایموشنل نہیں ہے۔ آج لوگ ایموشن سے بات کرتے ہیں، اس سے کیسے میں تیرا بندہ ہوں، تم رو کے منا سکتے ہو اسے گناہ کرنے کے بعد؟ نہیں، نو نیور۔ تم رو کے اسے منا نہیں سکتے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں روتا ہوں خدا مجھ سے غلطی صرف چند، اس طرح نہیں ہوتا۔ تمہارا خدا رو ایموشنل خدا نہیں ہے۔ اگر وہ ایموشنل ہوتا تو جب جیسس کرائسٹ نے کروس یہاں پہ اٹھایا تھا اس وقت درد کتنی تھی؟ کتنے کوڑے بجے سی؟ کتنے؟ 1 کوڑیاں کا درد تو جڑا تھکیا، ماریا، کٹیا، چپیڑا، وہ کدھر جائے گا؟ اتنی درد
اب مجھے یہ بتاؤ جب کروس اٹھایا تو جیسس نے کیا بولا؟ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے، انداز کیا ہوگا؟ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن اب پھر بھی تیری مرضی ہوگی. ایسا ہی کچھ ہوگا نا، ایسا ہی کچھ ہوگا. اتنی درد ہوگی. لیکن باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا میرے پتر کو معاف کر دو. باپ نے کہا اس کو معاف کر دو، یہ میرا بیٹا ہی کلوتا ہے. کہا ایسا؟ اس نے نہیں کہا. کیا کہا جیسس نے؟ ہو سکے تو مجھ سے یہ پیالہ ٹل جائے لیکن پھر بھی تیری مرضی پوری. اور باپ نے پھر اپنی مرضی پوری کی، کیونکہ وہ یسایہ نبی کے صحیفے میں آج سے 550 سال یا کئی سال پہلے وہ کمٹڈ کر چکا تھا. کنواری حاملہ ہوگی، سلطنت اس کے کاندھے پہ ہوگی، وہ جی بشیر خدائی قادر کہلائے گا، ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا، وہ لوگوں کے لیے جان دے گا. کئی سال پہلے کمٹمنٹ ہو چکی تھی. اگر خدا ایموشنل ہوتا تو بیٹے کو بچا لے. خدا ایموشنل نہیں ہے، خدا اسپرچول ہے. خدا اسپرچول ہے، یاد رکھنا. اس کو اسپرچولیٹی سے چلو، اس کے ساتھ، اس کو روح کے ساتھ چلو. کیونکہ بائبل کیا کہتی ہے؟ وہ اپنا روح نازل کرتا ہے آخری دنوں میں، ہر بشر پہ اپنا روح نازل کرے. اس کو ریسیو کرو، وہ روح القدس تم پہ نازل ہوگا. اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا وہ خود ہی آہیں بھار بھار کے، لفظ یہ یوز ہوتا ہے، وہ خود ہی آہیں بھار بھار کے، وہ آپ ہی اندر آہ پائے گا. لیکن ٹائم گزارو. کیا کہا جیسس نے؟ تیرا باپ جو پوشیدگی، کس پوشیدگی کی بات کر رہے ہیں؟ اگر تو کتنی ساری باتیں مکس اپ کر گیا. کیوں؟ صرف سمجھانے کے لیے، روح کی معموری میں سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو کتنے سارے حوالے اس سے ریلیٹڈ کر کے. کہ جب پوشیدگی کا مطلب ہے جب کمرے میں جاؤ دروازہ بند کر لو، عقل کا بھی بند کر لو، جو دنیاوی گھر ہے اس کا بھی کر لو، عقل کا بھی کر لو، اور اپنے دل کا بھی کر لو. اور پھر پوشیدگی میں بیٹھ جاؤ. تیرا باپ بھی پوشیدگی میں تیرے اندر بیٹھا ہے، وہ کہیں نہیں ہے، وہ یہاں ہے. اس کو پکارو، وہ تمہیں آواز دے گا. لیکن پکارو، ایسے پکارو پھر اسے پتا چلے مجھے کسی نے پکارا ہے. میں جس کا نام لوں گا وہ بولے گا. میں ساؤنڈ والے کو پھر سے بولوں گا، پھر مجھے وہی جواب دے گا. کاشف کبھی نہیں جواب دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کام ساؤنڈ پہ نہیں، اس کا کام کیمرے پہ ہے. جس کا کام جہاں ہے اب اسی کو پکارو گے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ آواز دینی نہیں آ رہی، دھار کو استعمال کرنا نہیں آ رہا، لفظوں کا چناؤ پتہ نہیں چل رہا. تو خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ بھی پیٹر کی طرح اپنی لائف کو صحیح سے سٹیبل کر کے جواب دو گے، نہ کہ دوسروں کی طرح جواب دو گے کوئی فلاں یسوع کے بارے میں. اور جب آپ ایگزیکٹ جواب دو گے، سنو آخری بات، جب آپ صحیح جواب دو گے جیسس کے مطابق، وہ آپ پر کلیسیا بنائے گا، وہ آپ کو سرفراز کرے گا، وہ آپ کے لیے ہیلپر کھڑے کرے گا، وہ آپ کے لیے اینجلز کو بھیجے گا، وہ آپ کے لیے روح القدس کو بھیجے گا. لیکن صحیح جواب دو گے تب پھر وہ خدا آپ کو سرفراز کرے گا. یاد رکھنا میری بات، خدا آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا. لیکن صحیح جواب دینا سیکھو، صحیح جیسس کے بارے میں سیکھو، صحیح وہ آپ کو سب کچھ دینے کی قدرت کو بتا کرتا ہے. God bless you all. خدا آپ لوگوں کو برکت دے. اور میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں خدا کے لوگوں کا، بھائی پاسٹر نوین صاحب کا، اور مجمع گریس، مجمع نور منسٹری کا، اور آپ سب کا، کہ آپ لوگوں نے اس آواز کو سنا ہے. اس کو چھوڑ کے مت جائیے گا، اس کو یہاں ساتھ لے کے جائیے گا، اس کو رکھ کے جائیے گا. اس بات کو سمجھیے گا کہ آپ نے آج کیا سنا ہے، اس کے عین مطابق لائف کو ڈھالنا ہے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.